تمہارا حقیقی سیلف، ریئل سیلف۔ میڈیٹیشن کچھ نہیں ہے سوائے ایک ڈیوائس کے جو تمہیں ریئل تم سے آگاہ کرتی ہے۔ وہ ریئل سیلف جو تمہارا اپنا تراشا ہوا نہیں ہے، جسے تمہاری طرف سے تراشنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ سیلف which you already are، وہ سیلف جس کے ساتھ تم پیدا ہوتے ہو، جس کے ساتھ نہیں بلکہ جو تم تھے، you are it۔ وہ سیلف جو تم سماج کی دھند میں کھو دیتے ہو اور جسے اب دوبارہ سے دریافت کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر یہ سیلف ری ڈسکور نہیں ہوتا، اگر سوسائٹی تمہیں تمہارا وہ سیلف کھوجنے کی اجازت نہیں دیتی، الاؤ نہیں کرتی، اور سوسائٹی اجازت دیتی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ریئل سیلف بہت ڈینجرس ہے، بہت خطرناک ہے اسٹیبلشڈ چرچ کے لیے، خطرناک ہے اسٹیٹ کے لیے، خطرناک ہے بھیڑ کے لیے، خطرناک ہے ٹریڈیشنز، روایات کے لیے۔ کیونکہ جب انسان اپنا ریئل سیلف جان لیتا ہے تب وہ حقیقی فرد ہے، ریئل انڈیویجول۔ وہ اب بھیڑ کی نفسیات کا حصہ نہیں رہتا، وہ توہم پرست نہیں رہتا، اس کا استحصال نہیں ہو سکتا، ایکسپلائٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اسے بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا، اس پر حکم نہیں چلایا جا سکتا۔ وہ پھر اپنی لائٹ، اپنا نور آپ بن جاتا ہے، وہ پھر اپنی باطن کی روشنی میں چلتا ہے، اس کی زندگی پھر لازوال حسن میں بھیگ جاتی ہے۔ اگر سوسائٹی ایسے فرد سے ڈرتی ہے، سوسائٹی چاہتی ہے وہ فرد جو اصل میں فرد ہو ہی نہ، انڈیویجویلٹی کی بجائے سماج چاہتا ہے پرسنالٹی۔ لفظ پرسنالٹی کو سمجھیں، پرسنالٹی نکلا ہے لفظ پرسونا سے، اور پرسونا کہتے ہیں ماسک کو، نقاب کو۔ سوسائٹی تمہیں نقاب دیتی ہے، تمہیں تمہارا ہی غلط تصور دیتی ہے۔ فالس آئیڈیا آف ہو یو آر از پرسنالٹی۔ پرسنالٹی ایک کھلونا ہے جو تمہیں سماج کھیلنے کے لیے دیتا ہے، اور ستم یہ ہے کہ اسی کھلونے سے چمٹے چمٹے تم اپنی ساری عمر گزار دیتے ہو۔ میری نظر سے دیکھو تو تمہیں نظر آئے کہ دنیا کا ہر شخص ہی غلط جگہ پر ہے۔ ایک شخص کہ جو بہت ہی اچھا، ہیپی اور خوش ڈاکٹر ہو سکتا تھا، وہ پینٹر بنا بیٹھا ہے۔ ایک شخص جو اعلیٰ پائے کا پینٹر ہو سکتا تھا، وہ ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی بھی تو انسان اس مقام پر نہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ بنیادی وجہ کہ تمہارے معاشرے جہنم بن چکے ہیں، معاشرے بے سکون ہیں، عدم اطمینان کا شکار ہیں۔ یاد رکھیں، پرسن دوسرے کے حکم پر چلنے والے ٹول کا نام ہے۔ پرسن کو اس کے اندر کا وجدان، انر انٹیویشن نہیں چلاتا، ارد گرد موجود لوگ چلاتے ہیں، سوسائٹی چلاتی ہے، سچویشنز چلاتی ہیں، نوکری چلاتی ہے، پیشہ چلاتا ہے، ضرورتیں چلاتی ہیں۔ میڈیٹیشن کیا کرتی ہے؟ میڈیٹیشن یہ کرتی ہے کہ وہ آپ کے اندر موجود وجدانی فیکلٹی کو بیدار کرتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے، اس کی گروتھ کرتی ہے۔ جب تمہارے اندر یہ وجدانی مقام بیدار ہو جاتا ہے تو پھر ہی تم جان پاتے ہو کہ کیا ہے جو تمہیں مکمل کرتا ہے، کیا ہے جو کر کے تم فلفلڈ محسوس کرتے ہو، کیا ہے جو تم کرو گے تو تمہارے دل کی بند کلی کھل کر پھول ہو جائے گی۔ اور یہ جو بھی کچھ ہے وہ ہر انسان کے لیے مختلف ہوگا۔ اسی کا مطلب تو ہے انڈیویجویلٹی، انفرادیت۔ اگر یہ دنیا انسانوں کی ہے تو ہر ایک انسان کا مختلف کام کرنا، مختلف ہونا نیچرل ہوگا۔ اگر یہ دنیا روبوٹوں، پرسنالٹیز پر مشتمل ہے تو پھر سب ایک ہی طرح کے کاموں میں مصروف ملیں گے۔
یاد رکھیں اپنے اندر موجود انفرادیت کو، یونیکنیس کو کھوجنا ایک ایسی کھوج ہے جس میں تھرل ہے، جو ایک ایڈونچر ہے۔ میڈیٹیشن اسی ایڈونچر کی کھوج کا راستہ ہے۔ میڈیٹیشن کی سائنس، میتھڈز اینڈ میڈیٹیشن۔ میڈیٹیشن ایک سائنس ہے، اور اگر کسی ماسٹر یا سائنسی ٹیکنیکس کے ساتھ آپ اسے کرتے ہیں تو آپ کا بہت سارا وقت، انرجی، اپرچونٹیز بچ جاتی ہیں، اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ لمحات میں گرو کر جاتے ہیں۔ اگر نائٹ ٹیکنیکس کو آپ استعمال کریں تو گروتھ اور نشو و نما تیزی سے ہوتی ہے۔ یہ نائٹ ٹیکنیکس میڈیٹیشن کی وہ ٹیکنیکس ہیں جن کے پیچھے ہزاروں سالوں کے تجربات ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ ٹیکنیکس نہ راتوں رات تشکیل پائی ہیں، نہ انہیں کسی ایک شخص نے تشکیل دیا ہے۔ بہت سے صوفیوں، سنتوں، گروؤں اور حقیقت کی جستجو کرنے والوں نے ان ٹیکنیکس پر کام کیا ہے۔ یہاں اس چیپٹر میں صرف ان ٹیکنیکس کا جوہر پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنی منزل پر پہنچ ہی جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر موجود لائف انرجی ہے، قوت حیات ہے، جو ہمیشہ متحرک رہتی ہے، آگے بڑھتی رہتی ہے۔ جب تک کہ یہ لائف انرجی اس پوائنٹ تک نہ پہنچ جائے جہاں اس میں مزید کسی حرکت کی گنجائش نہ ہو، اس وقت تک یہ انرجی بلند ترین مقام تک پہنچنے کا اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ اسی ایک قدیم ہندوستانی مذہبوں میں کہا جاتا تھا کہ انسان ہو یا حیوان، وہ بار بار پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میڈیٹیشن کی تمام ٹیکنیکس مددگار ثابت ہوتی ہیں، مگر یہ ٹیکنیکس ہیں، یہ بذات خود میڈیٹیشن نہیں ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ ٹیکنیکس اندھیرے میں چلائے گئے تیر ہیں جو کبھی درست نشانے پر بھی لگ سکتے ہیں۔ کسی وقت ڈائنامک میڈیٹیشن کرتے ہوئے، کندلینی مشقیں کرتے ہوئے یا رقص رومی کرتے ہوئے آپ وٹنس، مشاہدہ کرنے والے بن جاتے ہیں، واچر رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بعد میڈیٹیشن تو جاری رہتی ہے، لیکن آپ کسی ٹیکنیک کے ساتھ، کسی میتھڈ کے ساتھ خود کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، اس کے ساتھ جڑ نہیں جاتے۔ تب آپ صرف پیچھے موجود رہتے ہیں، شاہد کی طرح، واچر کی طرح، دیکھنے والے کی طرح، وٹنس کی طرح۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میڈیٹیشن کرنی نہیں پڑتی، یہ واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ اس پوائنٹ پر ٹیکنیک نہ تو آپ کے لیے رکاوٹ رہ جاتی ہے، نہ ہی کوئی مدد۔ اب آپ کی مرضی کہ آپ کسی بھی ٹیکنیک کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، استعمال کریں، اس سے لطف لیں۔ تب یہ میڈیٹیشن ٹیکنیک ورزش کی طرح کی ایک چیز ہے۔ کریں تو فریش محسوس ہوگا، لیکن اگر نہ کریں تو اس کی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بنا میڈیٹیشن ہو نہیں سکتی۔ کیونکہ جب حقیقی میڈیٹیشن ایک دفعہ برپا ہو جاتی ہے، آپ میں واقع ہو جاتی ہے، اس کے بعد ٹیکنیک بس اضافی چیز ہے۔ یاد رکھیں، میڈیٹیشن از وٹنسنگ۔ میڈیٹیشن نام ہے دیکھنے والے کو دیکھ لینے کا، وہ مقام جہاں صرف واچر رہ جائے۔ میڈیٹیشن کرنے کا مطلب ہے دیکھنے والا بن جانا، شاہد رہ جانا۔ میڈیٹیشن ہرگز بھی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز آپ کو مبہم لگے، کیونکہ یہ سب کہنے کے باوجود میں آپ کو ٹیکنیکس دیتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں کہ ان میتھڈز کو استعمال کریں۔ لیکن اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ حتمی نتیجے میں میڈیٹیشن از ناٹ اے ٹیکنیک۔ یہ کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی میتھڈ نہیں ہے۔ میڈیٹیشن ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک فہم ہے،
ایک آگہی، اویئرنیس، لیکن آپ کو ٹیکنیکس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فہم، وہ آگہی جس کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ آپ سے کوسوں دور ہے، آپ کے اندر ہی موجود ہے مگر اتنی دھند میں چھپی ہے کہ وہ آپ سے کافی دور ہے۔ ٹھیک اسی لمحے میں، اسی پل میں آپ اسے پا سکتے ہیں، لیکن آپ پا نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ذہن کی مداخلت مسلسل جاری ہے۔ ٹھیک اسی پل میں یہ سب ممکن ہونے کے باوجود ناممکن ہے۔ ٹیکنیکس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ممکن اور ناممکن کے درمیان پل بن جاتی ہیں۔ اس لیے شروعات میں تو ٹیکنیکس کا نام ہی میڈیٹیشن ہے، لیکن جب آپ مقام شہادت تک، پوائنٹ آف وٹنسنگ تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیکنیک میڈیٹیشن نہیں ہوتی۔ میڈیٹیشن بینگ کی ایک اور ہی کوالٹی کا نام ہے۔ اس کا کسی اور چیز سے، کسی بھی ٹیکنیک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ میڈیٹیشن ہر ٹیکنیک کے اختتام پر حاصل ہونے والی کیفیت ہے۔ یہ مت سوچیں کہ یہ کیفیت شروع میں ہی آپ کو مل جائے گی، کیونکہ یہ سوچ لیا تو پھر ممکن اور ناممکن کے درمیان موجود خلا کو آپ پار نہ کر سکیں گے۔ اسٹارٹ ود ایفرٹ، شروع کوشش سے کریں۔ میڈیٹیشن کی ٹیکنیکس آپ کی ڈوئنگز ہیں، آپ کے ایکشن، آپ کے افعال، کیونکہ آپ کو سکھایا ہی یہی گیا ہے کہ ایکشن کرو، کچھ کرو۔ اس لیے میڈیٹیشن کو بھی آپ لوگ کام بنا لیتے ہیں۔ میڈیٹیشن کے لیے کسی ٹیکنیک کا سہارا لینا بھی آپ کا ایکشن ہے، آپ کا بیٹھنا بھی ایکشن ہے، حتیٰ کہ کچھ نہ کرنا بھی آپ کا کرنا ہی ہے۔ اس لیے سطحی نظر سے تمام میڈیٹیشن ٹیکنیکس بھی آپ کے افعال ہیں، لیکن گہری سطح پر یہ ڈوئنگ نہیں رہ جاتے، یہاں عمل غائب ہو جاتا ہے۔ ہاں، شروع میں اس کے لیے کوشش، ایفرٹ، سٹرگل درکار ہے، اور اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کوشش غائب ہو جائے گی، اور تمام کچھ فوراً اور بے کوشش ایفرٹ لیس ہوگا۔ اگر آپ کوئی میڈیٹیشن ٹیکنیک پکڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس مقام پر یہ ڈوئنگ بھی نان ڈوئنگ ہو جائے گی، پھر آپ کی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ پھر میڈیٹیشن ایسے ہی برپا ہوتی ہے جیسے آپ کا سانس لینا۔ سانس کی طرح میڈیٹیٹو حالت بھی ہر وقت آپ کے پاس ہوتی ہے۔ شروع میں ہاں کوشش کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ آپ اپنا دماغ بن چکے ہیں، اور دماغ اسی چیز کا ہونا مانتا ہے جس پر کوشش خرچ ہو۔ دماغ کچھ بھی ایسا نہیں کرتا جس میں کوشش، ایفرٹ نہ ہو، کیونکہ دماغ کو ایفرٹ لیس ہونے کا کہا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ زبان دماغ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ زین بدھزم میں بہت زیادہ زور ایفرٹ لیسنس پر دیا جاتا ہے۔ ماسٹر اپنے شاگردوں کو کہتا ہے، بس بیٹھ جاؤ اور کچھ بھی نہ کرو، اور ہر شاگرد یہی کوشش کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ جو رہنا آپ نے سیکھا ہے اس میں کسی بھی چیز کے لیے آپ کچھ کریں گے ہی۔ سو شروع میں کوشش ہوگی، ڈوئنگ بھی ہوگی، مگر صرف شروع میں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ ایک ناگزیر برائی ہے، نیسیسری ایول۔ شروع میں آپ کو کوشش کرنا ہوگی، دھیان اور فوکس دینا ہوگا کہ اس ایگوئک مائنڈ سے ماورا ہو جائیں۔ آپ کو میڈیٹیشن کی کوئی بھی ٹیکنیک استعمال کرنی ہو، کریں،
یہ بات یاد رکھیں کہ اس ٹیکنیک سے بھی چمٹنا نہیں ہے اور ایک دن اس کو بھی چھوڑ دینا ہے، اس سے بھی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو توڑنا ہے۔ اگر یہ یاد رہے تو پھر ایک لمحہ آئے گا کہ میڈیٹیشن کے لیے کسی بھی ایکشن، ڈوئنگ، عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ صرف بیٹھ جائیں یا کھڑے رہیں اور میڈیٹیشن ہو جائے گی۔ کچھ کرنا نہیں بلکہ صرف آگاہ رہیں، اویئر رہیں اور میڈیٹیشن واقع ہو جاتی ہے۔ یہ میڈیٹیشن کی جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں ان کا بس ایک ہی مطلب ہے کہ دماغ سے باہر آ جائیں۔ اگر آپ ایفرٹ دیتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے تو آپ اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ ایفرٹ کو، کوشش کو بھی ترک کر دیں۔ یہ طریقے بہت سادہ ہیں۔ میڈیٹیشن کے جن طریقوں پر ہم بات کرنے والے ہیں یہ وہ طریقے ہیں جو ان لوگوں سے آئے ہیں کہ جنہوں نے ان طریقوں سے کامیابی حاصل کی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ تمام طریقے جن کی میں بات کروں گا یہ آپ کو بہت سادہ لگیں گے، بہت آسان، اور یہ ہیں بھی۔ ہمارے ذہن کا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں بہت سادہ ہوں وہ دماغ کو اپیل نہیں کرتی۔ دماغ کو پیچیدگی پسند ہے، کمپلیکسٹی۔ کیونکہ جب میں کہتا ہوں کہ گھر نزدیک ہے، جہاں آپ نے پہنچنا ہے وہاں آپ پہلے سے ہی موجود ہیں، تو انائی دماغ اس کو مضحکہ خیز سمجھتا ہے کہ اگر یہ سب اتنا ہی آسان ہے تو آپ کیوں آج تک اسے مس کرتے آئے ہیں۔ اس لیے دماغ یہ کرتا ہے کہ وہ ان ٹیکنیکس کو، ان میتھڈز کو مشکل قرار دیتا ہے۔ اس لیے آپ کی ایگو کو اس سے ڈھارس ملتی ہے کہ کیونکہ یہ چیزیں مشکل ہیں، میڈیٹیشن مشکل ہے، یہ ٹیکنیکس مشکل ہیں، اس لیے میں یہاں تک نہیں پہنچ پا رہا۔ اور جب میں سادہ طریقوں اور ٹیکنیکس کی بات کرتا ہوں تو دماغ آپ کو کہتا ہے کہ اتنی سادہ ٹیکنیکس اتنے مشکل کام میں کیسے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہی آپ کی انا کا دھوکہ ہے۔ دماغ ان سادہ ٹیکنیکس سے بڑے نتیجوں کو رد کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ خدا کو پانا، حتمی صداقت کو پانا، الٹیمیٹ ٹروتھ تک پہنچنا، روحانی بیداری کو پانا، انلائٹنمنٹ کی صوفیانہ حالت تک پہنچنا آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات کو یاد رکھیں کہ ایگو کو ہمیشہ دلچسپی ہوتی ہے ایسی چیزوں میں جو مشکل ہوں، کیونکہ مشکل کا مطلب ہے چیلنجنگ، اور جب کوئی چیلنجنگ کام آپ کر لیں تو پھر آپ کی ایگو کو بڑی طاقت ملتی ہے۔ اسے یہ احساس ملتا ہے کہ اس نے کچھ بڑا، کچھ ریمارکیبل کیا ہے جس پر وہ پھول کر کپا ہو جاتی ہے۔ ایگو کی کسی بھی ایسی چیز میں دلچسپی ہوتی ہی نہیں ہے کہ جو سمپل ہو، سادہ ہو۔ سمپل، سادہ چیزیں کر کے انا کو یہ احساس ہی نہیں ملتا کہ اس نے کچھ کیا ہے۔ ایگو مشکلیں مانگتی ہے، رکاوٹیں مانگتی ہے تاکہ انہیں پار کر سکے، چوٹیاں، پیکس مانگتی ہے جنہیں وہ سر کر سکے۔ اور جتنی مشکلات زندگی میں بڑی ہوں، سٹریس جتنا زیادہ ہو، دکھ جتنا گھنا ہو، ایگو کو اس سے اتنی ہی طاقت ملتی ہے۔ جن میڈیٹیشن ٹیکنیکس کی میں بات کروں گا یہ چونکہ بہت سادہ ہیں، بہت ہی سمپل، اس لیے ایک بات تو طے ہے کہ آپ کے مائنڈ کے لیے ان میں کوئی بھی دلچسپی، کوئی بھی اپیل نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جن چیزوں کو کرنے میں آپ کی ایگو کو، آپ کے مائنڈ کو دلچسپی ہوگی وہ کبھی بھی روحانی بڑھوتری، اسپریچول گروتھ کا سبب نہیں بنے گی۔ یہ ٹیکنیکس اتنی سادہ ہیں کہ ان سے آپ وہ سب حاصل کر سکتے ہیں جو انسانی شعور کے لیے، ہیومن کانشیسنس کے لیے حاصل کرنا پاسبل ہے، اور یہ آپ کسی بھی لمحے میں حاصل کر سکتے ہیں،
کسی بھی ایسے لمحے میں جب آپ انہیں حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیں۔ پہلے ٹیکنیک کو سمجھیں۔ میں نے ایک بوڑھے ڈاکٹر کی کہانی سنی ہے۔ ایک دن ڈاکٹر کے اسسٹنٹ کا فون آیا کہ اس کے مریض کی حالت بہت خراب ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ مریض کے گلے میں بلیئرڈ بال پھنس گئی تھی۔ اسسٹنٹ نے ڈاکٹر کو بتایا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ڈاکٹر نے اسے کہا ایک نازک سے پر کے ذریعے اس کے پاؤں میں گدگدی کرو۔ تھوڑی دیر بعد اسسٹنٹ کا فون دوبارہ آیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کی ٹیکنیک تو کام کر گئی۔ گدگدی سے مریض کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بال کو باہر تھوک دیا۔ اسسٹنٹ نے پوچھا کہ یہ شاندار ٹیکنیک آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا یہ ٹیکنیک میں نے کہیں سے نہیں سیکھی، تم سے مسئلہ سننے کے بعد اسی وقت ہی میرے ذہن میں آئی۔ میں نے اپنی ڈاکٹری کی پوری پریکٹس میں ایک اصول پر عمل کیا ہے، ہمیشہ ہی، کہ جب آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا کیا جائے تو کچھ نہ کچھ کرو۔ یہ کہانی آپ نے سن لی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں تک میڈیٹیشن کا تعلق ہے، اس کے لیے اتنا بھی کرنا ضروری نہیں ہے۔ میڈیٹیشن کرتے ہوئے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں تو اس وقت کچھ بھی نہ کریں۔ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ۔ انسانی ذہن بہت پیچیدہ، بہت ڈیلیکیٹ پرزہ ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم کہ کیا کروں تو کچھ بھی نہ کریں، کیونکہ جب آپ نہ جان رہے ہوں کہ کیا کیا جائے، اس صورت میں آپ جو بھی کرو گے وہ مسئلے کو حل نہیں کرے گا بلکہ اسے اور پیچیدہ کر دے گا۔ اگر آپ ذہن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ دماغ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، تو اس صورت میں مائنڈ بس ایک لفظ رہ جاتا ہے۔ دماغ کی پیچیدگیوں کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں۔ وجود کی یہ ساری سلطنت میں دماغ سب سے پیچیدہ پرزہ ہے۔ پیچیدگی کے حساب سے دیکھیں تو آپ کے دماغ سے پیچیدہ چیز آپ کے جسم میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش میں آپ اسے تباہ کر سکتے ہیں، کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو پھر ان کیا نہیں کیا جا سکتا۔ جن ٹیکنیکس کی میں بات کروں گا وہ بہت سادہ ہیں اور بہت ہی گہرے علم پر مبنی ہیں۔ یہ ٹیکنیکس ایسے مہم جو عظیم انسانوں کے تجربے ہیں جنہوں نے انلائٹنمنٹ کی منزل کو پایا ہے۔ ان ٹیکنیکس کے پیچھے صدیوں کے تجربات ہیں، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کریں۔ کبھی دو ٹیکنیکس کو مکس نہ کریں، کیونکہ ہر ٹیکنیک کا کام مختلف ہے، طریقے مختلف ہیں، ان کی بنیادیں مختلف ہیں۔ دو ٹیکنیکس آپ کو ایک ہی جگہ پر لے ضرور جاتی ہیں، نتیجہ بالکل ایک ہی ساتھ دیتی ہیں، مگر راستہ، طریقہ، میتھڈ ہمیشہ مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی دو ٹیکنیکس کو مکس نہ کریں۔ کسی بھی ٹیکنیک میں کوئی تبدیلی نہ کریں، اسے بہتر بنانے کی، امپروو کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ اسے بہتر نہیں بنا سکتے، اور اگر آپ نے اس میں کوئی بھی تبدیلی کی، کوئی بھی بہتری کی کوشش کی تو وہ فائدہ تو یقیناً نہیں دے گی، ہاں نقصان ضرور پہنچائے گی۔ اور جب بھی کسی ٹیکنیک پر کام کرنا شروع کریں تو پہلے یقینی بنائیں کہ اس کو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اگر کچھ ابہام ہو، کوئی شک ہو کہ آپ کو ٹیکنیک سمجھ آئی ہے کہ نہیں، تو بہتر ہے کہ اس ٹیکنیک کو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ ٹیکنیکس چاہے جتنی بھی سادہ آپ کو نظر آ رہی ہوں، یہ اپنی فطرت میں بہت انقلابی ٹیکنیکس ہیں۔ اس لیے پہلے ٹیکنیک کو مکمل طور پر سمجھیں، بالکل درست طور پر۔ جب سمجھ میں آ جائے پھر اسے کریں۔ اور ہاں، اوپر کی کہانی میں جو ڈاکٹر کا طریقہ تھا، جو اس کا موٹو تھا، وہ کبھی استعمال نہ کریں کہ جب کبھی کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو کچھ نہ کچھ کریں۔
یہ طریقہ آپ نے بالکل بھی استعمال نہیں کرنا. ڈونٹ ڈو اینی تھنگ. یاد رکھیں اکثر کچھ نہ کرنا کچھ کرنے سے بھی زیادہ اہم اور مؤثر ثابت ہوتا ہے. درست ٹیکنیک خود کلک ہوگی. جب آپ میڈیٹیشن کی مختلف ٹیکنیکس استعمال کریں گے تو جو آپ کے لیے درست میتھڈ اور ٹیکنیک ہوگی وہ خود بخود آپ کو کلک ہوگی. میں روز آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیکنیک بتاؤں گا. آپ انہیں ٹرائی کرتے رہو, ان کے ساتھ کھیلو. جب یہاں سے گھر جاؤ ان کو کرنے کی کوشش کرو, ان پر تجربے کرو. جس دن تمہارے حساب کی رائٹ میڈیٹیشن ٹیکنیک تم کرو گے تمہیں ٹھیک اسی وقت پتہ چل جائے گا, تمہارے ذہن میں کلک ہوگی کہ یہ میتھڈ یہ ٹیکنیک تمہارے لیے ہے. ابتدا میں کوشش ایفرٹ اہم ہے. اس کا مقصد لیکن اتنا ہے کہ یہ تمہیں درست میتھڈ تک درست ٹیکنیک تک پہنچا دے, اور ایک دن تم دیکھو گے کہ درست میڈیٹیشن ٹیکنیک نے خود آپ پر اپنی گرفت جما لی ہے. میں نے نوٹ کیا ہے کہ انسان جس وقت کھیل کود رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا ذہن زیادہ کھلا ہوتا ہے, وہ زیادہ اوپن مائنڈڈ ہوتا ہے. جب آپ سنجیدہ ہوتے ہو اس وقت آپ کا دماغ زیادہ کھلا نہیں ہوتا, یہ بند ہوتا ہے. اس لیے میڈیٹیشن کے حوالے سے بھی یہی رویہ رکھیں. مختلف ٹیکنیکس کو مختلف میتھڈز کے ساتھ کھیلیں, سنجیدہ نہ ہوں, زیادہ سیریس نہ لیں, صرف کھیلیں, لطف لیں. اور یہ طریقے بہت ہی سمپل ہیں, ان کے ساتھ تم آسانی سے کھیل سکتے ہو. ایک ٹیکنیک کو اٹھائیں, اس کے ساتھ کم سے کم بھی 3 دن تک کھیلیں. اگر یہ آپ کو وننس کی فیلنگ دے, ویل بینگ کی فیلنگ دے, اگر یہ آپ کو احساس دے کہ یہ طریقہ آپ کے لیے موزوں ہے, پھر اس طریقے کے حوالے سے سنجیدہ ہو جائیں, سیریس ہو جائیں, اور اس کے بعد باقی میتھڈز اور ٹیکنیکس کو بھول جائیں. پھر دوسری ٹیکنیکس کے ساتھ مت کھیلیں, اسی طریقے کے ساتھ چمٹ جائیں. کم سے کم 3 ماہ کے لیے اس طریقے سے ضرور چمٹے رہیں. یاد رکھیں معجزے ممکن ہیں. اہم چیز بس ایک ہے کہ جو میڈیٹیشن کا طریقہ تم اپناؤ اس کے بارے میں یہ یقین کر لو کہ وہ تمہارے ہی لیے ہے. اگر کوئی طریقہ کوئی میڈیٹیشن ٹیکنیک تمہارے لیے نہیں ہے تو اسے جتنا بھی تم کرو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر وہ ٹیکنیک تمہارے لیے ہے تو پھر اس پر 3 منٹ تک ہی ٹکے رہنا کافی ثابت ہوگا, اور وہ سب کچھ ہو جائے گا جو میڈیٹیشن سے تم چاہتے ہو. کس مقام پر جا کر طریقوں اور ٹیکنیکس کو چھوڑنا ہے. جتنے بھی عظیم ماسٹر گرو بھکشو گزرے ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ایک دن میتھڈ اور ٹیکنیکس کو چھوڑ دو, طریقوں کو ترک کر دو, اور جتنا جلد میتھڈز کو تم چھوڑ دو اتنا ہی بہتر ہے. جس پل تمہیں وہ مل جائے, تمہارا شعور مائنڈ سے آزاد ہو جائے, فی الفور میتھڈ کو ترک کر دو. مہاتما بدھا ایک کہانی بار بار اپنے بھکشوؤں کو سناتے تھے. وہ کہانی کچھ اس طرح تھی. 5 احمق ایک گاؤں سے گزرے. ان کو دیکھ کر پورا گاؤں حیران پریشان, کیونکہ انہوں نے ایک کشتی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا, اور کشتی بھی بہت بڑی تھی. وہ اس کے بوجھ تلے مرے جا رہے تھے مگر اسے اتار نہیں رہے تھے. لوگوں نے انہیں دیکھا اور کہا, یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا, ہم اس کشتی کو نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ اس کشتی کی وجہ سے ہم دریا کے اس کنارے سے اس کنارے اترنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اگر یہ کشتی نہ ہوتی تو ہم اس کنارے ہی مر جاتے, کیونکہ رات پڑنے والی تھی اور دریا کی اس طرف جنگلی درندے تھے جو ہمیں چیر پھاڑ دیتے. ہم اگر وہاں ہوتے تو صبح تک ہم یقیناً مردہ پائے جاتے. ہم اس کشتی کے مقروض ہیں, ہم احساس تشکر کے لیے اسے ہمیشہ اٹھائے رکھیں گے. یاد رکھو, میتھڈز خطرناک ہیں اگر تم ان سے اناویئر ہو, آگاہ نہیں ہو, ورنہ یہی میتھڈ بہت خوبصورت بھی ہے.
آپ کا کیا خیال ہے کہ کشتی خطرناک ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ خطرناک ہو سکتی ہے اگر تم اسے پوری زندگی اپنے دماغ میں اٹھائے پھرتے رہو، بس اس لیے کہ اس کشتی کی وجہ سے تم کہیں پہنچ گئے تھے۔ اگر یہ احساس نہ پالو تو کشتی کچھ بھی نہیں ہے، بس لکڑی کے چند پشتے ہیں جو استعمال کر لیے گئے اور پھر انہیں پھینک دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ استعمال کر لیا گیا اور پھر کبھی ان کی طرف مڑ کر دیکھا نہ گیا۔ اب انہیں اٹھائے پھرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ دماغ کو سمجھو، دماغ چیزوں کے ساتھ چمٹتا ہے، یہ تمہیں کشتی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اس کے ساتھ تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن کر دیتا ہے، اس چیز کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جو تم نہیں ہو، جو تم سے باہر ہے۔ جب تم کسی چیز کے ساتھ چمٹے ہوئے نہیں رہتے تو اب تمہیں کہیں نہیں جانا ہے۔ تمام کشتیاں چھوڑ دی گئیں، تم نے کہیں نہیں جانا۔ تمام راستے چھوڑ دیے گئے، تم نے کہیں نہیں جانا۔ تمام خواب اور خواہشیں چھوڑ دی گئیں، اب تم نے کہیں نہیں جانا۔ اب نو موومنٹ ہے، اور جب کوئی موومنٹ، کوئی حرکت نہیں رہ جاتی تو جو بچ جاتا ہے وہ ہے سکون۔ صرف لفظ ریلیکس پر سوچو، بی اسٹل، بی سیٹل۔ تم گھر کو لوٹ آئے ہو۔ سکون کے پل آتے ہیں اور پھر کھو جاتے ہیں، پھر تم انہیں ڈھونڈنے لگ جاتے ہو اور تم سوچتے ہو وہ پل کہاں گئے۔ سمجھو کہ شروع میں ان سکون کے پلوں کی جھلکیاں ملیں گی، آہستہ آہستہ یہ سکون کے پل زیادہ سے زیادہ ٹھوس ہوتے جائیں گے۔ یہ سب بہت بتدریج ہوتا ہے، سلولی سلولی اینڈ سلولی۔ ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ سمجھنے کی بھول کبھی مت کرنا۔ تم میڈیٹیشن کا ایک طریقہ استعمال کرتے ہو، ایک سیشن کرتے ہو، پھر دوسرے سیشن تک تم میڈیٹیشن میں نہیں بیٹھے ہو۔ ان دو سیشنز کے درمیان تم کیا کرو گے؟ ان وقفوں کے دوران بھی اس میتھڈ کو استعمال کرتے رہو۔ جب میڈیٹیشن میں گہرے اتر جاؤ، پھر طریقوں کو چھوڑ دو، میتھڈز، ٹیکنیکس کو چھوڑ دو۔ اویئرنیس، کانشیسنس، شعور جب خالص ہو جائے اور بالکل خالص رہ جائے، پیور، تو اس وقت ہر طریقہ ترک کر دو۔ جیسے جب صحت مل جاتی ہے تو علاج کو فوراً اور مستقل طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بیماری ٹھیک ہو جانے کے بعد کون دوائیں کھاتا ہے؟ شعور میلا ہے، اس پر دھند ہے۔ میڈیٹیشن سے تم اس پر طاری دھند کو ہٹا دیتے ہو۔ اب تمہیں ٹیکنیک کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ لیکن شروع میں یہ صرف چند لمحوں کے لیے ہوگا، بہت عارضی۔ بعض اوقات مجھے سنتے ہوئے بھی تمہیں اس کا احساس ہوگا کہ شعور خالص ہو رہا ہے، لیکن یہ لمحاتی ہوگا، جیسے کوئی ہوا چلی اور تم کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئے، نو مائنڈ کی دنیا میں۔ صرف لمحے بھر کے لیے تم جاننے والے کو جاننے والے بن جاتے ہو، لیکن بس لمحہ بھر کے لیے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے اور مائنڈ اپنے سارے خوابوں، ساری خواہشوں، ساری حماقتوں کے ساتھ دوبارہ اور زیادہ انرجی کے ساتھ آپ پر حملہ کرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے شعور کا آسمان بادلوں سے صاف ہوا تھا، تم نے سورج کو دیکھا تھا، بادل پھر واپس آ گئے، پھر اندھیرا چھا گیا، سورج پھر گم ہو گیا، اور اب سورج ہے اس پر بھی تم یقین نہیں کر پا رہے ہو۔ اب جو آپ نے لمحہ بھر پہلے فیل کیا تھا اس کے سچ ہونے پر بھی تم شک کرو گے۔ آپ کو لگے گا کہ شاید وہ کوئی فینٹیسی تھی، میرے دماغ کا کوئی وہم تھا۔ دماغ کہے گا کہ یہ بس تمہارا ایک تصور تھا۔ یہ لمحہ اتنا بڑا تھا کہ دماغ کہتا ہے کہ تمہارے جیسے بندے کے ساتھ ایسا ہو کیسے سکتا ہے۔ یہ دماغ کی تمام حماقتیں، ظلمتیں، اکثر یہ کھیل تم سے کھیلیں گی۔ تم نے خود سورج کو بنا بادلوں کے ساتھ دیکھا تھا، تم نے خود ہستی کی پرسکون حالت کو چھوا تھا، مگر دماغ اس کو یہ کہہ کر رد کرے گا، ٹالنے کی کوشش کرے گا کہ یہ بس تمہارا تخیل تھا، تمہاری امیجینیشن۔ دماغ کہتا ہے کہ یہ تمہارا خواب تھا، ایک ڈریم۔ اب پھر کشتی کو استعمال کریں، پھر اس میڈیٹیشن ٹیکنیک کو استعمال کریں۔
میڈیٹیشن کے 2 سیشنوں کے درمیان جتنی بھی بار ایسا ہو اس ٹیکنیک کو دوبارہ استعمال کریں، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ کشتی بیکار ہو جائے، تم شعور کے دوسرے اور روشن و خالص کنارے پر اتر جاؤ اور پھر کشتی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ تخیل، امیجینیشن کام کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ امیجینیشن، تخیل ہے کیا؟ آج کی دنیا میں ویسے اس کی بڑی مذمت کی جاتی ہے۔ جیسے ہی کوئی آپ کو کہتا ہے کہ امیجن کرو، اسی وقت آپ کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ یہ کوئی فضول ہی بات ہوگی، یوز لیس۔ ہمیں کچھ حقیقی چاہیے، ریئل، امیجنری نہیں، تخیلاتی نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تخیل، امیجینیشن حقیقت ہے۔ امیجینیشن از ریالٹی۔ تخیل آپ کی کیپیسٹی ہے، یہ آپ کے اندر موجود سارے امکانات کا نام ہے، یہ آپ کے اندر موجود آپ کی پوٹینشیلٹی کا نام ہے۔ تم چشم تصور سے دیکھ سکتے ہو، امیجن کر سکتے ہو۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی بینگ، آپ کی ہستی تخیل کی صلاحیت رکھتی ہے، امیجینیشن کے کیپیبل ہے، اور یہ کیپیسٹی حقیقت ہے۔ اپنی اس کیپیسٹی کے ذریعے آپ خود کو تباہ بھی کر سکتے ہو اور تخلیق بھی کر سکتے ہو۔ امیجینیشن میں یہ دونوں پہلو ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہو، خود کو اس سے بناتے ہو یا تباہ کرتے ہو۔ یاد رکھیں، امیجینیشن، تخیل بہت طاقتور چیز ہے، یہ پوٹینشیل پاور ہے، ایک امکانی طاقت۔ اب سوال یہ ہے کہ امیجینیشن کیا ہے؟ وٹ از امیجینیشن؟ امیجینیشن کسی ایٹیٹیوڈ کی گہرائی میں اترنے کا نام ہے، ایک رویہ جس میں آپ اتنے گہرے اتر جائیں کہ وہ آپ کی حقیقت بن جائے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیکنیک کو لیں جو تبت میں استعمال کی جاتی ہے، وہ اسے کہتے ہیں ہیٹ یوگا یا حرارت یوگا۔ تبت کے لاما یوگی سرد رات میں، ایسی رات کے جس میں برف پڑ رہی ہو، بے لباس ہو کر باہر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا موسم کہ جس میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد یعنی 0 ڈگری سے بھی نیچے ہوتا ہے۔ یہ اتنی سردی ہے کہ عام آدمی جس کا سامنا نہیں کر سکتا، ایک ہی رات میں مر سکتا ہے، اس کا خون منجمد ہو سکتا ہے۔ لیکن تبت کے جو لاما یہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ لاما کیا کرتے ہیں؟ وہ تصور کرتے ہیں، امیجن کرتے ہیں کہ ان کا جسم آگ کی طرح جل رہا ہے اور جسم سے پسینہ پھوٹ رہا ہے۔ وہ چشم تخیل سے دیکھتے ہیں کہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ ان کا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا ہے، اور باوجود اس کے کہ درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے ہوتا ہے، ان کا جسم واقعی پسینے میں ڈوب جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ کیا ان کا یہ پسینہ انریل ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ پسینہ حقیقی ہے۔ ان کا جسم واقعی گرم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت کیسے کریٹ ہوئی، تخلیق ہوئی؟ امیجینیشن کے ذریعے۔ جب آپ اپنی امیجینیشن کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں تو آپ کا جسم اسی تخیل کے تحت کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ خود بھی زندگی میں ایسے کئی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی امیجینیشن کی وجہ سے ہی ہو پا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو خود کو بیمار کر لیتے ہیں، اور یہ بیماری وہ صرف اور صرف امیجینیشن سے پیدا کرتے ہیں۔ وہ امیجن کر لیتے ہیں کہ بیماری ان پر حملہ کر چکی ہے، کوئی وبا ہے جو ارد گرد پھیل رہی ہے اور اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ جب امیجینیشن میں یہ تصور بیٹھ جاتا ہے تو اب وہ اس بیماری کے لیے ریسیپٹیو ہو جاتے ہیں، اس کے وصول کنندہ بن جاتے ہیں۔ اب امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جائیں۔ کیا آپ کہیں گے کہ یہ بیماری ان ریئل ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ بیماری ریئل ہے، مگر یہ آپ کی امیجینیشن ہی کی تخلیق کرتا ہے۔ یاد رکھیں، امیجینیشن ایک فورس ہے، ایک
بڑی طاقت، ایک انرجی، بہت ہی مستند توانائی، اور دماغ اس توانائی کے فیلڈ میں حرکت کرتا ہے۔ اور جب مائنڈ اس امیجنیشن کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے تو آپ کا جسم بھی مائنڈ کے پیچھے چلتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے۔ مشرقی تنتر یوگا اور مغربی ہپنوسس کا یہی فرق ہے۔ ہپناٹسٹ یہ سوچتے ہیں کہ امیجنیشن کے ذریعے سے آپ کچھ تخلیق کر رہے ہیں، جبکہ تنتر یوگا کہتا ہے کہ آپ اسے تخلیق نہیں کر رہے، بلکہ امیجنیشن کے ذریعے آپ اس چیز کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، اس پوٹینشیلٹی کے ساتھ، اس امکان کے ساتھ کہ جو آپ میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ آپ جو بھی امیجنیشن کے ذریعے خود میں تخلیق کرتے ہیں وہ مستقل یا پرماننٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ریالٹی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، تو اسے کہا جا سکتا ہے غلط، فالس یا غیر حقیقی، ان ریئل، اور آپ اس سے ہالوسینیشن یا ذہنی خبط کہتے ہیں۔